700 قیدیوں کی تدفین کا عینی گواہ۔ شام کی تدمر جیل میں کئی سال تک پابند سلاسل رہنے والے ایک سابق قیدی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جیل میں 700 قیدیوں کو دفن ہوتے دیکھا ہے۔ یہ تمام قیدی مختلف جیلوں میں بھوک، بیماریوں یا جیلروں اور تفتیش کاروں کے تشدد کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ تدمر کی جیل شام کی بڑی جیلوں میں سے ایک ہے۔ یہ جیل صحرائی شہر تدمر میں واقع ہے، جس کا انتظام شامی فوج کے پاس ہے۔ تدمر شہر دمشق سے 215 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جو تاریخی آثار قدیمہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس شہر میں شامی فوج نے سن 1966 میں جیل قائم کی تھی۔ آغاز میں یہ جیل بھگوڑے فوجیوں کے لیے مختص تھی اور اس کی نگرانی پولیس کے ہاتھ میں تھی۔ سن 2001 میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ تدمر جیل مصائب، قیدیوں کی تذلیل اور خوف کی بدترین علامت بن چکی ہے، اور چند ہفتے قبل ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے جاری کردہ ایک دوسری رپورٹ میں دمشق کے قریب سیدنائے عقوبت خانے میں قیدیوں پر ڈھائے جانے والے لرزخیز واقعات کا انکشاف کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ شامی فوج سیدنائے جیل میں 5 سال کے دوران 13,000 قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے۔ تدمر جیل اسد رجیم کے چہرے پر دوسرا بڑا بدنما دھبا ہے۔ اس جیل میں قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے یہ عقوبت خانہ بھی بری طرح بدنام ہو چکا ہے۔ حال ہی میں لبنان سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کے ایک گروپ نے خاموشی توڑتے ہوئے تدمر جیل میں پیش آنے والے واقعات سے پردہ اٹھایا تھا۔ سابق قیدیوں نے بتایا کہ انہیں جب کسی گاڑی میں ڈال کر ایک دوسری جگہ لے جایا جاتا تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب گاڑی صحرا میں چلتی تو قیدی سمجھ لیتے تھے کہ انہیں تدمر کے عقوبت خانے لے جایا جا رہا ہے۔ اگر گاڑی صحرا کے علاوہ کسی دوسرے علاقے کی طرف جاتی تو قیدی مزید شک اور خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں قتل کرنے کے لیے کسی خفیہ ٹھکانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ سابق اسیران کے بیانات کے مطابق جب قیدیوں کو آدھی رات اور رات کے کسی آخری پہر بلایا جاتا تو اس کا مطلب اس کی موت کی تیاری ہوتی تھی۔ سابق اسیران کی طرف سے جیل میں شامی فوج کے جرائم کی تصویر کشی نہایت بھیانک اور خوفناک ہے۔ علی ابودھن نامی ایک سابق اسیر کا کہنا ہے کہ زندگی بچانے کے لیے قیدی کیڑے کھاتے اور زندہ چڑیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور قیدی سیف الدین سعد الدین نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 700 قیدیوں کو کفن پہنایا۔